بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اپنے اس ویڈیو میں انسان کی کھوج لگاتے ہیں۔ جب ہم انسان کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں انسان سب سے پہلے جنت میں ملتا ہے، جہاں اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا کی ہر سہولت سے بہتر سہولت، دنیا کی ہر آرائش سے بہترین آرائش، دنیا کی سب سے بہترین آرام گاہوں سے وہاں کے آرام گاہ بہتر، وہاں کا باسی نظر آتا ہے۔ پھر اللہ کی مشیت سے یہ انسان دنیا میں آ جاتا ہے اور کسی خاص مشن کے لیے یہاں آتا ہے۔ یہاں آ کر انسان کی فطرت اسی نہج پر چلتی ہے جو جنت میں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اچھے سے اچھے کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ ہر ایک منزل کے بعد وہ دوسرے منزل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ ہر آرام دہ چیز، ہر اچھی چیز کے بعد اور اچھی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ جنتی طبیعت ہے کہ انسان یہاں دنیا میں اپنے فطرت کے مطابق وہ جنت کے آرام، جنت والے آرام گاہیں، جنت والے آرائش اور جنت والی زیبائش تلاش کرتا ہے، اور وہ یہاں پر ملنا مشکل بھی ہے اور محال بھی ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کو ایک وادی سونے کی دی جاتی ہے تو وہ دوسرے کی تمنا کرتا ہے، دوسرے دے دی جاتی ہے تو تیسرے کی تمنا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو یہاں پر کسی چیز پر، کسی ترقی پر، کسی آرام پر قناعت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی خواہشوں کی تکمیل یہاں دنیا میں نہیں ہو پاتی۔ دنیا کے سب سے مالدار ترین لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو وہ کہے گا کہ اتنے مال جو میرے پاس ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ سے پوچھے تو وہ کہتا ہے کہ میرے اس مملکت کے ڈبل میرے پاس اور ہو جائے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی منزل پر رکتا نہیں ہے، تو خواہشوں کی تکمیل نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے انسان کی خواہش اور ایک ہے انسان کی ضرورت۔ انسان کی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہے دنیا میں، اور یہ قرآن اور حدیث اور آثار سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا، اور جو خواہشات کی پیروی میں بہہ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ ایک ہے انسان کی ضرورت۔ انسان کی ضرورت بھی زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ کمی زیادتی، ماحول اور سوسائٹی کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے، لیکن انسان کی ضرورت بہت محدود ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا ہو، رات کو سونے کے لیے جگہ ہو، اور بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑے ہو، تو یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اور خواہشات اتنی بے پایاں اور اتنی بے تناہ اور اتنی بے انتہا ہے کہ ان کی تکمیل یہاں دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو اب اللہ رب العزت نے جنت انسانوں کے لیے بنایا، یہ اس کا مہمان خانہ ہے، لیکن اس مہمان خانے میں واپس جانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھے ہوئے ہیں، کچھ ضوابط رکھے ہوئے ہیں کہ آپ دنیا کی اس تکلیف دہ زندگی سے اس راحت والی زندگی میں
تب آئیں گے جب آپ میرے شرائط اور میرے معیار کو پورا کریں گے۔ تو اب جو انسان یہاں پر خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہ خواہشات کو اپنا سب کچھ سمجھ کر ان کی پیروی میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ اللہ کی شرائط پر پورا نہیں اترتا، تو واپس اپنے اس جگہ نہیں جا سکتا جہاں کے لیے یہ انسان بنایا گیا ہے۔ اور اگر وہ یہاں پر اپنے خواہشات کو دباتا ہے اور ضروریات کو مقدم رکھ کے ضروریات پر چلتا ہے اور باقی جو بتائے ہوئے شرائط اور ضوابط ہیں ان پر زندگی گزارتا ہے، تو یہ انسان واپس اسی جگہ پر جائے گا جو جگہ اس کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی جنت۔ وہاں اس کے خواہشات کی تکمیل ہوگی، وہاں اس کے خواہشات مکمل ہو جائیں گے۔ اور جس طرح کے انسان یہاں پر اچھائی تلاش کرتا ہے، ان اچھائیوں کا ایک انتہا تو ہونا چاہیے۔ یہاں اس انتہا کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کی خواہشات کی تکمیل کہاں پر جا کر ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ادنا جنتی ہوگا اس کی جو جنت ہے اور جنت جو اس کی ملکیت میں آئے گی، اس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی مسافت سے بھی بڑی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان اتنی بڑی مملکت کا مالک اکیلا ہو جائے گا بلا شرکت غیری، اور اس میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی، محلات کی کمی نہیں ہوگی، اس کے دل میں جو خواہش آئے گی وہ فی الفور پوری ہو جائے گی، تو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ ہمارے جو خواہشات تھی ان کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا تھا، دنیا میں نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ گھر سے اس کو نکال دیا اور یا وہ چلا گیا خود، اور بہت اچھا گھر تھا، واپس اس گھر میں آنے کے لیے جو شرائط رکھے تو وہ چلا جاتا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، دھکے کھاتا ہے، مار پیٹ برداشت کرتا ہے، گرمی جھیلتا ہے، سردیاں جھیلتا ہے۔ تو جب شرائط پر پورا اترے گا تو واپس اس گھر میں آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کو یہاں دنیا میں مشقتوں کے لیے مصائب کے ایک دلدل میں رکھا ہوا ہے۔ جب انسان یہاں انہی شرائط پر زندگی گزارے گا جو شرائط جنت بنانے والے نے اور گھر بنانے والے نے رکھے ہیں، تو واپس اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جنت کے باسی ہیں، جنت سے آئے ہوئے ہیں، اور واپس جانے کے لیے ہمیں ان شرائط کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے، جنت بنانے والے نے ہمارے اوپر رکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب ہم ان شرائط کو پورا کریں گے تو واپس اپنے گھر جا سکیں گے، ورنہ یہاں بھٹکیں گے دنیا میں، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کہیں اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انسان کی تلاش۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی خودی اور خودداری اور انسان کے حوالے سے ہم انسانی ترقی، انسانی زوال کے حوالے سے ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔